ایام میں ایک دن ہے پھر رمضان میں چلے جانا ہے، پھر وہی مسجدوں کے روٹین، ایک مہینے کا مہمان اور ایک مہینے کے مسلمان جو ہمارے اعمال ہیں۔ اور ویسے بھی میرے خیال سے آج کون سا روزہ ہو گیا؟ 17واں روزہ ہو گیا اللہ کی فضل سے، اور پتہ نہیں کون سی ہم نے اس مہینے میں مشقت کی ہے اور کون سے ہم نے قیام کیے ہیں اور کون سے ہم نے استغفار کیا۔ آنم فانم نے مہینہ کیا ختم، اور ویسے بھی میرے خیال سے 3 دن کے بعد منگل کو اعتکاف میں بھی حضرات بیٹھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے درس قرآن کی طرف آؤں، ویسے میرے ذہن میں آیا آخری عشرے کی عبادات میں اعتکاف احادیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر مبارک میں سوائے کچھ ایام کے تقریباً ہر سال اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا کہ اہل محلہ میں گلی والوں میں سے چند ایک لوگ جن کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا مساجد میں، کوئی نہیں بیٹھے گا اس گلی والوں میں سے، تو پھر سارے گلی والے قیامت کے دن سے معاوضہ ہو کر گنہگار ہوں گے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے اس سنت کو، اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کیا، کبھی مس نہیں کیا۔ بلکہ ایک تو آپ کی زندگی کا موقع ایسے بھی آتا ہے کہ آپ نے 1 مہینے سے 1 عشرہ اعتکاف کیا، پھر درمیانہ عشرہ اعتکاف کیا، پھر تیسرا عشرہ اعتکاف کیا، اور کس لیے کیا کہ اس عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلا عشرہ بھی کیا تو کوئی اثار نہیں ملے، دوسرا عشرہ بھی کیا تو کوئی اثار نہیں ملے، پھر جب میں نے تیسرا عشرہ اعتکاف کیا تو اس عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق آپ کے اوپر نازل ہوئی پہلی بار۔ یہ نہیں، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات عبادت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی سنت پوری کرتے کرتے پھر آپ نے اسی اثنا میں پہ دنیا سے پردہ فرمایا۔ پھر آپ کے بعد امہات المومنات کی بھی ایک سنت رہی کہ وہ بھی ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ تو اعتکاف کا مقصد میرے دوستو، میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف مرکوز یا ہمارا مرکز یا محور ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ دنیا سے ڈٹ کر بیٹھنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ انہی 10 روز میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ یہ عشرہ کیا ختم، بس آنن فانن میں جو ہے اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا تیزی سے ماہ رمضان گزرا ہے، اور 3 دن کے بعد اعتکاف ہے، اعتکاف میں آخری عشرہ ہے، ختم قرآن شروع ہوا، اس کے بعد آنن فانن میں پتہ چلے گا کہ 29 ختم، عید آ گئی، چاند نظر آ کے ہمارے رمضان گیا، الوداع۔ میرے دوستوں ابھی بھی موقع ہے، آئیں ذوق اور شوق سے آئیں۔ دل دکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ پتہ نہیں ہمارے اندر کیوں یہ ذوق اور یہ شوق اور طرف ختم ہونے جا رہے تھے۔ پھر چلو ماہ رمضان میں اب کل میں دیکھ رہا تھا اسی میڈیا کے اوپر ہی کہ پہلے جو عشرے کے لوگ ہیں وہ مسجد فل ہوتی ہے، پھر دوسرے عشرے کے لوگ کم ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ اتنا گراف بنا کے بھی دکھاتے ہیں کہ پہلی نمازوں میں کسی تعداد کی، پھر جب 5 دن ماہ رمضان کی گزرے تو کیا تعداد، یعنی یہ ہمارا ایمان ہے جو بالکل ہی کمزور ہے اور ہمیں مسجد تک بھی نہیں لاتا۔ بہرحال میرے دوستوں، تو یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مصنون عبادت ہے، سنت ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، اور اس کا جو مقبول اعتکاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب یہ اٹھتا ہے، جب عید کا چاند نظر آتا ہے، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر روز مقبول اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک خندق دور فرماتے ہیں، اور وہ خندق پوچھا کہ رسول اللہ اس خندق کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں کیا جواب آتا ہے؟ فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ایک خندق ہے۔ جب ایک خندق بندہ ڈیلی سے دور ہو تو میرے دوستوں 10 دنوں میں اگر وہ مقبول اعتکاف نہ بھی ہو تو اللہ کے لیے جب بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی کتنی رحمت اس کو ملے گی۔ پھر فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے معتکف، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت۔ اب اگر مزید وہ کثرت سے استغفار کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، تو اس پر پھر سونے پہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسا اجر اور ایسی جزا ملے گی کہ جو کاؤنٹنگ سے بھی باہر آ جائے گی۔ دوبارہ 20ویں شب رمضان کا 20واں روزہ
غروب آفتاب سے پہلے 21ویں شب رمضان جس رات شروع ہوگی، 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لیں گے 10 دن کی، جو کہ مصنون اعتکاف، باقی 3 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو مصنون ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف۔ اسی طرح میرے دوستوں جو خواتین ہیں، بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے شریعت میں حکم آتا ہے کہ گھر کی مساجد میں وہ بیٹھ کر اعتکاف کریں گے۔ اب گھر کی مساجد کیا ہے؟ گھر کے وہ حصے جو انہوں نے نمازوں کے لیے مختص کیے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں ہوتے ہیں کہ یہ کمرہ ہماری نماز کا، یہاں پر مستقل مصلی بھی رہتا ہے۔ اگر کوئی مستقل جائے نماز نہیں ہے، کبھی اس کمرے میں نماز پڑھ لی، کبھی اس کمرے میں نماز پڑھ لی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک پاک صاف ستھری جگہ، اور وہ بھی عام رفت سے ہٹ کر ہو، کٹ کر ہو، ایک کونے میں وہ جگہ مختص کرے گی کہ جہاں پر اتنی جگہ ہو مصلی بھی بچھایا جا سکے، اس کے بعد بستر بھی بچھایا جا سکے، اور پھر آگے بے شک پردہ بھی لگانا چاہیے، جس طرح ہمارے اعتکافوں میں یہ ایک روایت ہے، تو وہ بھی خواتین لگا سکتی ہیں۔ تو پھر خواتین کے لیے اعتکاف کا وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے، کیا؟ اعتکاف سے باہر بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے، بغیر کسی ضروری کام کے نہیں نکلنا ہے۔ اگر کوئی نکل گئے اعتکاف سے بغیر کسی ضروری کام کے، بغیر ضروری امر کے، تو میرے دوستوں پھر اعتکاف فاسد ہونے کا خطرہ ہے، اعتکاف کے باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح جو اشخاص ضرورت کے ساتھ تقاضے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ خاموشی سے جائیں، اپنی جو بھی حاجت ضروریہ ہے اس سے فارغ ہوں، خاموشی کے ساتھ وضو کریں، مسجد کے باہر کسی سے کلام نہیں کرنا، اور پھر اسی اثناء میں خاموشی کے ساتھ واپس مسجد میں آ جانا ہے۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص مخصوص کوئی اس کی عبادت نہیں ہے، یہی ہے کثرت استغفار، کثرت تلاوت قرآن، نوافل کا اہتمام، اس کے بعد پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجائیہ انداز میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں نے پہلے بتایا کہ کٹ کر بیٹھنے کا پھر کچھ حاصل بھی، اور یہی معاملہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ بھی کسی ضرورت سے باہر نہیں نکلیں گی۔ ہاں اگر کوئی خاتون ہے جسے کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ چلو وہ باہر نکل کر کچن سے اپنا کھانا وغیرہ اٹھا سکتی ہے۔ ہاں بعض علماء کرام پھر اس چیز کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی آٹا گوندنے والا نہیں ہے، کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھ کر اگر پاسبل ہے، یہ نہیں کہ پھر ممکن بنانے کی اتنی بڑی اعتکاف گاہ بھی منع ہے، میں کہ ایک حصہ مختص کرے گی، لیکن اگر بہت ضروری مجبوری ہے، گھر میں کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اسی اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھ کر وہ آٹا بھی گوندھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ وہاں پر کھانا بھی پکا سکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی کام اس سے باہر نکل کر نہیں کر سکتی جو عام روٹین میں انسان کرتا ہے۔ شوہر ہے وہ بھی بیوی ساتھ ادھر ادھر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ بس علیحدہ ہی بیٹھنا ہے۔ اور پھر جو شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے ائمہ کرام یہ بھی ضروری کہتے ہیں کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھنے لگے تو شوہر سے بھی ضروری اجازت لیں۔ اب شوہر جب اجازت دے دے تو پھر ٹھیک ہے وہ بیٹھیں، اب غیر شادی شدہ ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ایک کونے میں بند کر کے یا ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے پھر صرف اور صرف اپنی عبادات میں مشغول ہیں، اور پھر وہی جب عید کا چاند نظر آئے گا 29واں یا 30ویں کا جو بھی ہے تو پھر اس رات ہے اعتکاف سے بری کر کر اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ تو یہ میں نے نہایت مختصر انداز میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتا دیا کہ میں منگل کو انشاءاللہ العزیز میں نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آئیں اور بیٹھیں اعتکاف میں، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اپنے اہل محلہ کی طرف سے نمائندگی کریں، کیونکہ سنت امام کے تعلق کفایہ جب ہم نمائندگی کریں گے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، جتنے بھی بیٹھے سننے والے، تو پھر اہل محلہ تو اس چیز سے یعنی ساکت ہو جائیں گے، ان کے تو معافی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا کیونکہ آپ نمائندے بن کر اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو خیر اس دور پرفتن میں میرے دوستوں نہایت مختصراً جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، استغفار کریں، اور پھر ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، خلق خدا کے لیے اچھے بن جائیں، بس اپنی جو ذات ہے، اپنا جو وجود ہے اس کو دوسروں کے لیے باعث خیر بنائیں، خدا کے لیے۔ آخرت بہت سخت ہے کیونکہ ہماری پتہ نہیں میں کیا بتاؤں کہ معاشرے میں کوئی ایسی تربیت ہماری ہو چکی ہے کہ ہم بہانہ مانگتے ہیں کسی کے ساتھ، بس کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے یا کوئی ایک دفعہ ہمارے پاس پھنس کر آ جائے، بس پھر ہم اس کے ساتھ جو حشر نشر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ صبر ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، تحمل ہمارے اندر نہیں ہے، اخلاقیات ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے میرے دوستوں۔ اس کے علاوہ انسانیت ہمارے اندر جاتی جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے ہے؟ پھر امیدوار بھی اللہ کی رحمت کے بنتے ہیں۔ چوریاں دیکھیں، ڈکیٹیاں دیکھیں، زیادتیاں دیکھیں، اس کے علاوہ چلو چوری ڈکیٹوں کے علاوہ جو صحیح طریقے پر فراڈ ہوتے ہیں، جو صحیح طریقے پر حق تلفیاں ہوتی ہیں، جو صحیح طریقے پر دلاداریاں ہوتی ہیں،
میرے دوستوں ان کا کون معاملہ کرے گا؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے، میں کو صحیح بتا رہا ہوں، ہے تو صحیح مسلمانوں کے لیے لیکن اتنی آسان نہیں ہے۔ چاہے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، چاہے جو کفار ہیں وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، چاہے جو یہود و نصارہ ہیں یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، چاہے جو نصرانی عیسائی ہیں وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جب تک قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والوں، یہودیوں، نصرانیوں یا جو بھی ہو